بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ مدنیہ، 120 آیات، 16 رکوعات۔ تعارف اور ابتدائیہ۔ المائدہ مدنی سورہ ہے۔ یہ سورہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد احکامات دین سے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ مائدہ کے لغوی معنی ہے خوان نعمت یا کھانے کا دسترخوان۔ سورہ کی آیت نمبر 112 میں لفظ مائدہ اس آسمانی خوان کے لیے آیا ہے جس کے آسمان سے یعنی فوق الاسباب نزول کا مطالبہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا تھا۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام المائدہ رکھا گیا ہے۔ سورہ کی ابتدا ایفاء عہد کی تاکیدی حکم سے ہوئی، پھر حل و حرمت کے کچھ احکامات بیان کر کے ان کی پابندی پر زور دیا گیا۔ شعائر اللہ کی حرمت کا احساس دلایا گیا۔ کچھ ہی عرصہ قبل کفار مکہ نے انہیں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی پس منظر میں زور دیا گیا کہ کہیں انتقامی رد عمل کا جذبہ انہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ وہ اپنے علاقے سے گزرنے والے زائرین کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے لگے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی جامع صورتوں میں سے ہے۔ اس میں ایمان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس نعمت کی قدر کرنے اور اس کو ہر قسم کی شرک سے پاک رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کے مشرکانہ عقائد کو بیان کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے اور جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ توہم پرستانہ اور مشرکانہ اعمال سے روکا گیا۔ آستانوں پر ذبح کیے ہوئے جانور کو حرام قرار دیا گیا اور 500 سے قسمت کا حال معلوم کرنے اور فال نکالنے کے مشرکانہ افعال کو ممنوع قرار دیا گیا۔ شراب کی شرعت کا ذکر تو سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں کیا گیا تھا، یہاں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ نیز جوئے کو ممنوع ٹھہرایا گیا اور قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا۔ اہل کتاب کے کھانے یعنی ذبیحے کو حلال قرار دیا گیا اور ان کی شریف اور پاک باز خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ شریعت کے دیگر اہم اور بنیادی مسائل طہارت، غسل، وضو، تیمم اور صلاۃ الخوف کے طریقے بیان کیے گئے۔ سورہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کا اندازہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں انصار و مہاجرین پر مشتمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک ایسی اجتماعیت معرض وجود میں آ گئی تھی جن کی باہمی اخوت و محبت بے مثال تھی۔ ان کا ایک ہی مشن اور نصب العین تھا اور وہ جاہلانہ رسم و رواج سے پاک اپنی علیحدہ تہذیب و تمدن اور ضابطہ اخلاق کو پروان چڑھانے کا عزم لے کر اٹھے تھے۔ اس طرح وہ نہ صرف عرب بلکہ دیگر اقوام میں سب سے الگ امتیازی شان کے ساتھ نمایاں ہو گئے تھے اور پیشہ وروں اور آبائی دین سے چمٹے رہنے والوں کی آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہے تھے اور وہ ان کے وجود ہی کو کسی طرح ختم کر ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ بدر و احد کی شکست نے تو ان دشمنان حق کی آتش بغض و حسد کو اور زیادہ بھڑکا دیا تھا اور وہ سب اسلام کی مخالفت میں متحد ہو گئے۔ جنگ احزاب اسی کا نتیجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نصرت سے اہل ایمان کی فتح نے دشمنان اسلام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور اب انہیں اسلام کو نہ صرف ایک عالمگیر نظریے بلکہ مضبوط و منظم قوت کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ صلح حدیبیہ جو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شکست معلوم ہو رہی تھی، حقیقت میں فتح مبین ثابت ہوئی۔ جنگ و جدال نے اب تک جو دعوت کا راستہ روکا ہوا تھا وہ صلح حدیبیہ کے بعد کھل گیا اور دعوت حق نہ صرف عرب بلکہ دوسرے علاقوں میں بلا خوف و خطر پہنچائی جانے لگی اور ایمان لانے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ پھر صلح کی خلاف ورزی پر کفار مکہ کو سزا دینے کا جواز پیدا ہوا اور صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ الغرض مدینے میں جو اہل ایمان کا ایک منظم معاشرہ قائم ہو گیا تھا، اب اس کو ریاستی قوت حاصل ہو گئی اور اسلامی حدود و قوانین کو عمل نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ لہذا اہل ایمان کو قدیم جاہلانہ طور طریقوں اور رسومات کی جگہ اب ایک مکمل نظام حیات مطلوب تھا جو ایک طرف تو لوگوں کی انفرادی و اجتماعی ضروریات کا احاطہ کرے تو دوسری طرف معاشرے میں امن و سکون اور عدل و انصاف کی ضمانت بنے۔ اس سلسلے میں کچھ احکامات سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں دیے گئے، پھر مزید اس سورہ میں نازل ہوئے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جرائم کا سدباب کرنے کے لیے اسلامی ریاست کو حدود اور سزاؤں کے قوانین دیے گئے۔ چوری کی سزا قطع ید کا حکم نازل ہوا جس کی وضاحت احادیث میں کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو سختی سے منع کیا گیا کہ وہ اہل کتاب اور دیگر کفار سے دوستانہ مراسم نہ رکھیں۔
وہ اسلام کے دشمن اور شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ سورہ کے آخری 2 رکوع میں یوم حساب کا احساس دلاتے ہوئے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ان سے اس بات کی شہادت لی گئی کہ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق پہنچا دیا تھا، لیکن قوم نے جو روگردانی کی روش اختیار کی اس سے وہ قطعاً بری الذمہ ہیں۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہد و پیما پورے کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں یعنی آگے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھتے ہوئے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ حاشیہ نمبر 1، عقود جمع ہے عقد کی، جس کے معنی گرہ کے ہیں، اور اس کا استعمال قول و قرار اور پختہ عہد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان مراد ہیں۔ ان آیات میں ایمان والوں کو حرمت و حلت کے بارے میں اہم احکامات دیے گئے ہیں، لہذا ابتدا ہی میں عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دے کر ان احکامات کی پابندی کا احساس دلایا گیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ایمان کا اقرار اپنے رب سے بندگی کا عہد ہوتا ہے، جو اہل ایمان سے اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح پابندی کریں۔ ایفائے عہد اہل ایمان کی خاص صفت بتائی گئی ہے، چنانچہ فرمایا وہ پختہ عہد کر کے توڑتے نہیں، بحوالہ سورۃ الرعد آیت نمبر 20۔ ایفائے عہد ایمان والوں کی صفت ہے، خواہ معاہدہ اللہ سے ہو یا انسانوں سے، جبکہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی کو احادیث میں منافقوں کی علامات بتایا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن میں یہودیوں کے عہد شکنی کے واقعات کا ذکر بکثرت کیا گیا ہے، جن کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار ان کو اقوام عالم میں فوقیت و فضیلت عطا کی، لیکن ان بدبخت دنیا پرستوں نے اللہ سے میثاق باندھنے اور توڑ دینے کی شرط نہ چھوڑی، اور بالآخر اللہ کی لعنت و پھٹکار کا شکار ہو کر رہ گئے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں اور عہد و پیمان پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں۔ حاشیہ نمبر 2، بہیمتن چوپائے یا چرنے والے جانور ہوتے ہیں، اس کی جمع بہائم ہے، اور انعام جمع ہے نعام کی۔ یہ بھی چوپائے جانور ہوتے ہیں جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ ان تمام چوپائے جانوروں کو حلال کیا گیا ہے سوائے ان کے جن کی حرمت بعد کی آیات میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انعام کہنے کے بجائے بہیمۃ الانعامی کہا گیا ہے، جس سے حکم میں وسعت ہو گئی، اور تمام چرنے والے مویشی یعنی ہرن، نیل گائے وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی اور تمام ذو ناب یعنی کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں یعنی شیر، چیتے وغیرہ کو کھانے سے منع فرمایا، بحوالہ بخاری کتاب الذبائح والصید باب اکل کل ذی ناب من السبع۔ اسی طرح ذو مخلب یعنی پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں یعنی کوے، چیل، شکرے وغیرہ کو کھانے سے منع فرمایا، بحوالہ مسلم کتاب الصید والذبائح باب تحریم اکل کل ذی ناب من السبع وکل ذی مخلب من الطیر۔ حاشیہ نمبر 3، اوپر دی ہوئی شرائط کے مطابق جنگلی جانور ہرن، نیل گائے وغیرہ حلال ہیں جن کا شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں جانوروں اور پرندوں کے شکار کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے والے کی کسی طرح کی اعانت بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ احرام کھول دینے کے بعد شکار کی اجازت ہے، جیسا کہ آگے بتایا گیا، لیکن یہ محض اجازت ہے، حکم نہیں کہ احرام کھول کر شکار کرنے کو لازم سمجھا جائے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر
شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ حرام مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ یعنی نظر کیے ہوئے پٹے والے جانوروں کی، اور نہ بیت اللہ کا قصد کر کے آنے والے لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو یعنی اجازت ہے شکار کرو، اور تمہیں ان لوگوں کی دشمنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اس پر نہ اکسائے کہ زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم کے کام میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 4، شعائر جمع ہے شعیرتن کی، اور ان سے قابل تعظیم یا حرمت والے کام یعنی مناسک یعنی حج وغیرہ بھی مراد ہیں، اور حرمت والے مقامات بھی، جیسے صفا و مروہ وغیرہ۔ ہدی قربانی کا وہ جانور جو عازمین حج اپنے ساتھ لے کر بیت اللہ جاتے ہیں، اور قلائد جمع ہے قلادتن کی، وہ پٹے جو بطور پہچان نظر شدہ جانوروں یا قربانی کے جانوروں کی گردنوں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو شعائر اللہ کی بے حرمتی سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو حرام مہینوں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں قتال کیا جائے، نہ قربانی کے جانوروں پٹے والے وقف شدہ جانوروں پر قبضہ کریں، نہ ان کو استعمال کریں، اور نہ ہی حج و عمرہ کرنے والے بیت اللہ کے زائرین کا راستہ روکا جائے جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا ہی کے طلبگار ہوں۔ حاشیہ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے ان کو حرم جانے سے روک دیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد ان کو آئندہ سال عمرہ کرنے کی شرط پر واپس جانا پڑا۔ ان حالات میں انتقامی رد عمل کا شدید امکان تھا، لہذا ان کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا گیا کہ وہ کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی سے باز رہیں، نہ شاعر اللہ کی بے حرمتی کریں اور نہ بیت اللہ جانے والوں کو روکیں۔ مومن عفو درگزر کے اعلیٰ اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، ان کو بغض و عناد کے جذبات پر مکمل قابو رکھتے ہوئے انتقامی رد عمل سے باز رہنا ہے، اور دشمنوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنا۔ اہل ایمان کے یہی شایع نشان ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ انتقامی رد عمل اللہ سے بے خوفی پیدا کرتا ہے، اور انسان کو بسا اوقات عید شکنی پر آمادہ کر دیتا ہے، اور بالآخر وہ عدل و انصاف کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 6، یہ ایک ضروری اصول ہے جو داعیان حق اور اصلاحی مشن کو لے کر چلنے والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے خیر کے داعی اور برائیوں کا سد باب کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں کہ وہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں حصے دار بنے، وہ تو بر و تقوی اور اصلاح و خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ان کے محرکات و مساعی کو کامیاب بنانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اسی پر ان کے مشن کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اور اللہ کی رضا کا حصول بھی اسی طرح ممکن ہے جو ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور یعنی بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر گیا ہو، اور جو چوٹ کھا کر مرا ہو، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو سینگ لگ کر مرا ہو، اور جس کو درندے نے یعنی پھاڑ کھایا ہو، مگر یہ کہ تم اس کو یعنی مرنے سے پہلے ہی ذبح کر لو، اور یعنی وہ جانور جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ یعنی تم پر حرام ہے کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، یہ تمہارے لیے گناہ کے کام ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر جو کوئی بھوک میں بے بس ہو جائے یعنی بشرطیہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 7۔ ان حرام چیزوں کا ذکر اس سے قبل سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 162 میں ہو چکا ہے، وہاں اس کی مفصل تشریح کر دی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 8۔ جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائیں یا یعنی پتھر یا لاٹھی کی شدید چوٹ کے سبب یا بلندی سے گر کر یا سینگوں والے جانوروں کی لڑائی میں سینگ لگ کر مر جائیں اور مرنے سے پہلے ان کو ذبح نہ کیا جا سکے تو وہ مردار ہونے کے سبب حرام ہے۔ البتہ اگر دم نکلنے سے پہلے ان کو ذبح کر لیا جائے تو ان کا کھانا جائز ہے، اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ چھری پھیرتے وقت جانور تڑپنے لگے، اگر اس میں حرکت نہ ہو تو وہ مردہ ہے۔ مشرکین عرب مردار کھانے کو جائز سمجھتے تھے، جس کو اللہ نے یہاں حرام قرار دے دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 9۔ اگر کسی جانور کو شیر، چیتے، بھیڑیے یا کسی اور درندے نے پھاڑ کھایا اور وہ بغیر ذبح کیے مر گیا تو اس کا کھانا حرام ہے، البتہ اگر مرنے سے قبل ذبح کر لیا گیا ہو تو اس کا کھانا جائز ہے۔ حاشیہ نمبر 10۔ مشرکین عرب اپنے بتوں کے نزدیک پتھر نصب کر کے اس کے آس پاس کی جگہ کو مخصوص کر لیتے تھے، یہ ان کے آستانے کہلاتے تھے، وہ ان کو مقدس قرار دیتے تھے، وہاں اظہار عقیدت کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور قربانی کرتے تھے۔ ان آستانوں پر ذبح کیے ہوئے جانور غیر اللہ کی نظر ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کا یہ عمل مشرکانہ تھا اور وہ جانور حرام تھے۔ آج اس کلمہ گو امت نے مردوں کو یعنی قبروں میں زندہ مان کر ان کی قبروں کو مزار بنا لیا ہے، جہاں اظہار عقیدت بلکہ ان کی پوجا پاٹ میں یہ مشرکین عرب کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، وہاں بھی اسی طرح جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 11۔ ازلام جمع ہے ظلم کی، جس کے معنی تیر کے ہیں، اور تستقسموا استقسام سے ہے، جس کے معنی ہے قسمت معلوم کرنا۔ عرب کے مشرک تیروں کے ذریعے فال نکالتے اور قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، یہ غیر اللہ سے استمداد ہی کی ایک شکل ہے، لہٰذا اس مشرکانہ عمل کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے وہ تمام اعمال و افعال باطل ٹھہریں گے جو آج کے لوگ قسمت معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 12۔ اہل ایمان کو صورتحال سے آگاہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اب کفار اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح دعوت اسلام کا راستہ روک سکیں یا ساری قوت مجتمع کر کے اہل ایمان پر غلبہ پا سکیں، لہٰذا ان سے کسی قسم کے خوف و اندیشے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی کے لیے ضروری احکامات کی تکمیل کر دی ہے، چنانچہ اب ایمان والوں کو ان احکامات کی کما حق و پیروی کرتے ہوئے اپنی جماعت اور معاشرے کے استحکام کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس منصب کے اہل ثابت ہوں جس کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 13۔ یہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، اگر یہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ آپ نے کہا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم سے لے کر لکم الاسلام دینا، بحوالہ بخاری کتاب الایمان باب زیادت الایمان۔ اس آیت میں اہل ایمان کے لیے 3 بشارتیں ہیں، ان کے لیے تکمیل دین کا اعلان،
اپنی اس نعمت یعنی دین اسلام جو بلا شبہ عظیم نعمت ہے کے اتمام کا اعلان اور رضا الہی کے حصول کی خوشخبری، یعنی ان کے لیے جو دین اسلام پر پوری طرح عمل پیرا رہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ تکمیل دین اور اتمام نعمت کے بعد اس میں کسی قسم کی کمی یا کسی اضافی و ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ یہ اس سورہ کے مضامین کا اہم اور مرکزی نقطہ ہے۔ حاشیہ نمبر 14۔ اس آیت میں حرام و حلال کی پابندی عائد کرنے کے ساتھ یہ نرمی بھی کر دی گئی کہ اضطراری حالت میں جب بھوک کی شدت بے بس کر دے اور جان پر آ بنے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائے اور صرف جان بچانے کی غرض سے 2-1 لقمے لینے پر اکتفا کرے، لیکن حد سے تجاوز کر کے اللہ کی نافرمانی کی طرف ذرا بھی میلان نہ ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حکیم و دانا رب نے ان حرمت و حلت کے قوانین کے ذریعے جہاں توہم پرستی اور اس پر مبنی رسوم و رواج سے اسلامی معاشرے کو پاک کر دیا، وہاں ساتھ ہی شریعت میں نرمی اور رخصت کا بھی حکم نازل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دین اسلام میں آسانی ہے، شدت اور سختی نہیں ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے، یعنی ان سے کہہ دو کہ تمہاری لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جن کو تم یعنی سدھاؤ اور سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بس اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے یعنی پکڑ کر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو پاکیزہ اور عمدہ غذائیں عطا فرمائیں، چنانچہ قرآن میں بار بار حلال اور طیب رزق کھانے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ حلال اور طیب غذائیں ذائقے اور لذت کے ساتھ ساتھ صحت کی بھی ضامن ہوتی ہیں، جبکہ حرام اشیاء مضر صحت ہوتی ہیں اور اخلاق و کردار کی خرابی کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ مزید تشریح کے لیے بقرہ کا حاشیہ نمبر 157 ملاحظہ کریں۔ یہاں یہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام عمدہ اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں سوائے ان معدود چند اشیاء کے جن کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور وہ ہرگز عمدہ اور پاکیزہ نہیں، وہ بدنی اور اخلاقی مضرت یعنی صحت و اخلاق کی خرابی کا باعث ہوتی ہیں۔ بلا شبہ ہمارے خالق و مالک کو اشیاء کے خواص کا پورا علم ہے اور اس کا ہر حکم علم و حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس حکم نے مروجہ باطل نظریے کے متعلق تردید کر دی جس کے تحت ہر شے کو حرام سمجھا جاتا ہے سوائے ان اشیاء کے جن کو صریحاً حلال قرار دیا گیا ہو۔ اس کے بجائے اب یہ جامع اصول دیا گیا کہ ہر پاکیزہ شے حلال ہے سوائے ان اشیاء کے جن کو حرام ٹھہرایا گیا۔ اس طرح حلال اشیاء کے دائرے کو وسیع اور حرام کے دائرے کو محدود کر کے معاندانہ فکر رکھنے والوں کے اعتراضات کا سد باب کر دیا گیا۔ حاشیہ نمبر 16۔ انسان کو یہ صلاحیت بھی عطا کی گئی ہے کہ وہ جانوروں کو جن میں کتوں کے علاوہ بعض درندے اور پرندے بھی شامل ہیں مثلا چیتے، شکرے، باز وغیرہ اپنے آپ سے مانوس کر کے سدھائے اور شکار کرنے کی تربیت دے کر حلال جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کرے۔ یہ سدھائے ہوئے جانور شکار کو خود ہی چیر پھاڑ کر نہیں کھاتے بلکہ مالک کے لیے روک رکھتے ہیں، ایسے شکار کو کھانا حلال قرار دیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 17۔ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، تسمیہ اور تزکیہ۔ بسم اللہ کہنا تسمیہ ہے اور خون کی رگ کاٹ کر گوشت کو بہنے والے خون سے پاک کر دینا تزکیہ ہے۔ سدھائے ہوئے شکاری جانور کو شکار کے لیے چھوڑتے ہوئے اور شکار کے لیے تیر چلاتے ہوئے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اسی طرح آج کل اس شکار کے لیے بندوق وغیرہ چلاتے وقت بسم اللہ کہہ لی جائے، ورنہ اس طرح کیا ہوا شکار جائز نہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ شکاری کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور پھر کتا اگر شکار کو مارے کے لیے روک رکھے تو اسے کھانا حلال ہے، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی تزکیہ ہے، اور اس کے قریب دوسرا کتا ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ شکار پکڑنے میں وہ بھی ساتھ تھا تو اس کو نہ کھایا جائے۔ بحوالہ بخاری کتاب الذبائح والصید باب التسمیہ علی الصید۔ اہل ایمان کے لیے بہرحال لازم ہے
کہ وہ آخرت کی جواب دہی کا خیال رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی اور حکم عدولی سے باز رہیں۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے ساری پاک صاف چیزیں حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومنہ خواتین اور یعنی اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، یعنی اس طرح کہ تم ان کو حصار نکاح میں رکھنے والے ہو، نہ کہ آزادانہ بدکاری کرنے والے اور نہ ہی خفیہ آشنائی رکھنے والے، اور جو کوئی ایمان سے منکر ہوا اس کا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 18۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جو تورات و انجیل کے حامل تو تھے لیکن ان میں سے اکثر کتاب اللہ کی ہدایت سے دور ہو گئے تھے اور ان کا ایمان و عمل کتاب اللہ کے احکامات کے خلاف ہو گیا تھا۔ البتہ کچھ لوگ سنجیدگی سے اپنے دین پر عمل پیرا تھے اور وہ تسمیہ اور تزکیہ کی شرائط کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ ان کا کھانا یعنی ذبیحہ حلال ٹھہرایا گیا ہے۔ دور نبوی کی طرح آج کل بھی کٹر یہودی مشینوں سے بھی اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہوں، لیکن اکثر و بیشتر مشینوں سے گلا کاٹ دیتے ہیں، تو ایسا گوشت قطعاً حلال نہیں۔ اہل کتاب یا دیگر غیر مسلموں کے دسترخوان پر اگر سور یا شراب ہو تو ایسے دسترخوان پر بھی کھانا جائز نہیں۔ حاشیہ نمبر 19۔ اہل کتاب کی عفیفہ یعنی پاک دامن خواتین سے باقاعدہ مہر وغیرہ کی ادائیگی کے ساتھ نکاح کی رخصت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ہر قسم کی بے راہ روی اور بدعملی سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آج کل کے یہود و نصارہ کی اکثریت تو اپنے بگڑے ہوئے دین پر بھی عمل پیرا نہیں رہی، نیز ان میں حیا و غیرت کا فقدان ہے، عریانی و فحاشی عام ہے۔ ان حالات میں تو ان میں کسی پاک دامن کا پایا جانا بھی امر محال ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ گو امت جو مختلف فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ان کے عقائد بری طرح کفر و شرک سے آلودہ ہیں اور اعمال میں بدعات و شرکیہ رسومات کی بھرمار ہے، لہٰذا ان پر بھی اہل کتاب کی اصطلاح کا اسی طرح اطلاق ہوگا جیسا کہ خیر القرون میں بنی اسرائیل پر ہوتا تھا، اور اس آیت کے حکم میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ بہرحال ان اہل کتاب خواتین کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر یا دیگر دنیاوی مفادات کی خاطر ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد صحیح دین پر قائم رہنا نہ صرف دشوار ہو جاتا ہے بلکہ ذہنی مرعوبیت کے ساتھ دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ نیز ایسے ناپسندیدہ معاشرے اور کفر و شرک اور بدعات و رسومات کے ماحول میں اولاد کی تربیت بھی اسلامی انداز میں ممکن نہیں رہتی، اسی لیے اس رخصت کو دین و ایمان کی حفاظت کی شرط کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے متنبہ کر دیا گیا ہے کہ یعنی اہل کتاب عورتوں سے رشتوں کے سبب اگر کوئی ایمان کا منکر ہوا، یعنی جس نے کافرانہ طرز عمل اختیار کیا، تو اس کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اسی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے معاملے میں ایمان کے پہلو کو اہمیت دینے پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ بقرہ کے حواشی نمبر 229 اور 230۔ یہ امر توجہ طلب ہے کہ تاریخ اسلام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس رخصت پر عمومی طور پر عمل نہیں کیا، ماں سوائے چند کے کسی نے اہل کتاب خاتون سے رشتہ ازدواج نہیں باندھا۔